ناظرین السلام علیکم. عوام کو, غریب عوام کو امید تھی کہ بجٹ کے بعد جو مہنگائی کا یکایک ایک ریلا آیا ہے, جو تیزی آئی ہے مہنگائی میں, اس میں کچھ اس کی جو شدت ہے اس میں کچھ کمی آئے گی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. مہنگائی کے بعد مزید مہنگائی جو ہے بڑھ چکی ہے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ لوگ قوت خرید نہ ہونے کے برابر ہے. لوگ تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں. حالات مسلسل خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم مہنگائی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین کوکب اقبال صاحب. کوکب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوکب صاحب, جو مہنگائی کا جو ریلا آیا ہے, اگر ہم ایک سال کے مقابلے میں دیکھیں, یکایک مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کیا کس سمت جا رہی ہے, ہوگا کیا؟ دیکھیے خوشنند بھائی, کہ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا تو جو دور ہے وہ بہت پرانا ہے. اگر ہر دور میں مہنگائی رہی, صحیح, چاہے آپ انڈیا میں آپ دیکھیں تو اس وقت سے مہنگائی چلی آ رہی ہے, مگر مہنگائی کا ایک تناسب جو تھا وہ بہت تھوڑا تھا. اور اس میں ایک ایسی اس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مہنگائی میں جب اضافہ ہوتا ہے تو کس شرح سے ہونا چاہیے, اس شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ان گزشتہ 2 سالوں میں خاص طور پہ. اور گزشتہ لاسٹ ایئر سے جو ہے ہمارے پاس جو اس کی شرح آئی ہے وہ اس سے انتہائی خطرناک حد تک وہ بڑھ چکی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی جو اتھارٹیز ہیں یا جو ان کے ادارے فعال بنائے گئے ہیں وہ یا تو فعال کردار ادا نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہے. اور کچھ یہ کہ جو ہماری پیٹرولیم مصنوعات, کبھی گیس کی قیمتوں میں اضافہ, کبھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, ٹرانسپورٹ کے کرائے اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں, ہر چیز پہ اس کا ایفیکٹ آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے, مگر یہاں پہ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بحران پیدا کیے جاتے ہیں. اچھا, بحران پیدا کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس بحران سے ان لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے جو کہ اس کے کرتا دھرتا ہوتا ہے. یہ ایک مافیا ہے جو راتوں رات لوگوں کی, صارفین کی جیب سے اربوں روپے نکال کر اپنے جیبوں میں منتقل کر لیتے ہیں. کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں بتایا گیا کہ جتنی میٹھی اشیاء ہیں سوائے شہد کے اس میں کچھ نہ کچھ زہر شامل ہوتا ہے. تو انتہائی مضر. اور چینی, اس کے بارے میں سب سے پہلے تو صارفین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنی مضر صحت ہے. ہم کیوں کھا رہے ہیں چینی؟ کھانے سے, چینی چھوڑنے سے میں سمجھتا ہوں کہ صحت بہتر ہو سکتی ہے. اور لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ جو مضر صحت چینی مہنگے داموں خرید رہے ہیں, یہ اگر بہت زیادہ ضروری ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینی کھانا ہی ضروری ہے, تو آپ اگر 4 چمچ ڈالتے ہیں چینی میں تو 1 چمچ ڈال دی. اس طرح کیا ہوگا کہ وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو تناسب ہے وہ کم ہو جائے گا. کوکب صاحب, کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان جو ہے, مطلب ایک اچھی ایسوسی ایشن ہے. پاکستان جیسے ملک میں نہ اویئرنیس نہیں ہے, نہ لٹریسی نہیں ہے, وہاں بہت کم لوگ اپنے حقوق, صارفین جو ہے اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں, انہیں اپنے حقوق کا علم ہے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں تو کنزیومر ایسوسی ایشن یا اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا وجود سمجھ میں آتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے, آپ نے پاکستان میں بنائی ہے کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان, تو آپ کو کس طرح کا فیڈ بیک ملا, کیا اچیومنٹ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت اس میں یہ اپنی جگہ بنا سکتی ہے کنزیومر ایسوسی ایشن؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور میں سمجھتا ہوں خوشنصب صاحب کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ایک دفعہ جب میں, جو ہمارا 15 مارچ کا دن ہوتا ہے, مجھے معلوم نہیں تھا, میں اس وقت ملیشیا میں تھا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے سڑک کے کنارے اپنا جو ہے کھڑے ہو کے اور وہ آبزرو کر رہے تھے اس ڈے کو, اور وہ دن وہاں پہ منایا جا رہا تھا بڑے پرامن طریقے سے, اور لوگوں کو یہ گائیڈنس دی جا رہی تھی کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کیسا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی, میں نے پھر ان کے وہاں پہ علاقائی دفتر میں جا کے جب میں نے معلومات حاصل کی تو میں نے کہا کہ پاکستان میں کیوں, یہاں پہ بھی ایسی تنظیم ہونی چاہیے. تو اس پہ جب آ کے اپنے ہم خیال دوستوں سے بات چیت کی تو کچھ لوگوں نے تو بڑا ایک وہ کہا کہ نہیں صاحب, یہ تو ایک مافیا سے ٹکر لینے کی بات ہوگی, اور بڑا ایک ایسا کام ہے کہ جس میں مشکلات بہت ہوں گی. مگر کچھ دوستوں نے بڑی ہمت دلائی, اور اس کے بعد ہم نے سن 2003 میں صارفین کے حقوق کے تحفظ, اشیاء صرف میں ملاوٹ کی روک تھام,
नाजायज़ मुनाफाखोरी, ट्रांसपोर्ट के किरायों में बिला जवाज़ इजाफे को रोकने के लिए ये तंजीम बाकायदा कायम की। मैं लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ जो हमारे सार्फिन हैं कि इसमें शामिल होइए, यह आपका अपना मिशन है और इस काज के लिए आगे बढ़िए, ताकि हम ये चाहते हैं कि जो लोग इसमें दिलचस्पी रखें उनको यूनियन सतह पे जो है, यूनियन कौंसिल की सतह पे उनकी कमेटीज़ बनाई जाएँ, उनकी जो यूनियन कौंसिल की सतह पे एसोसिएशन बनाई जाए और फिर ये इसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में तो खुशनर साहब आपने देखा है कि वहाँ पे 50-50 साल कंज्यूमर्स एसोसिएशन कायम एस्टेब्लिश है और वहाँ पे अब तो ये है कि इतनी पावर है उनके पास कि अगर वो किसी महंगी कोई चीज़ होती है तो उसके ख़िलाफ़ अगर वो कहते हैं कि साहब हमने ये चीज़ फ़लानी महंगी हो रही है और उस महंगी चीज़ के ख़िलाफ़ वो कहते हैं कि जी कल से ख़रीदारी बंद करनी है, तो तमाम सार्फिन चाहे वो कितनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो, कितनी ही ज़रूरी चीज़ हो, उस चीज़ की ख़रीदारी बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है और वहाँ पे उस अशिया की कीमत फिर बजाय बढ़ने के और मज़ीद कम हो जाती है। तो ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी अवेयरनेस हो, क्योंकि अभी हमारे जैसे आपने कहा कि हमारा जो पाकिस्तान में एक तो ये कि लिटरेसी रेट नहीं है, मगर मीडिया देखिए जो पढ़ नहीं सकता वो सुन सकता है, देख सकता है। सही। तो मीडिया ने इस वक्त जो किरदार अदा किया, जैसे आपका चैनल है, दूसरे और मुख्तलिफ चैनल्स हैं, ये एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि जो लोगों में एक अवेयरनेस ला रहा है। और ये जो अखबारात हैं कुछ लोग पढ़ते हैं, मगर टीवी चैनल्स जो हैं वो तकरीबन हब लोग देख रहे हैं, हर घर में हमारी आवाज़ पहुंच सकती है। तो बजाय ये कि हमने बहुत सारे सेमिनार्स भी किए, कॉन्फ्रेंसेस भी की, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उसमें हम देखते हैं जो मगर महंगाई का असल मसला है वो मसला जब तक हल नहीं होगा, सेक्टर बहुत बड़ा है, हमें हेल्थ के इश्यूज़ को भी देखना है, हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे क्योंकि कंज्यूमर एसोसिएशन किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में काम नहीं करती, इसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो और जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, वो सब मेयारी होनी चाहिए। तो इस मेयार के लिए भी अब कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, इसमें पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटीज़, अब पहले ये बहुत इदारा तो बना हुआ था मगर फ़ाल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ सकता हूँ कि हमारे जितने भी साथ लोग काम कर रहे हैं बड़े सिंसियर हैं, हमारे साथ जितने भी लोग हम वक्त दे रहे हैं इस एसोसिएशन में वॉलंटरी, वो बड़े सिंसियर होकर दे रहे हैं और इसीलिए इस कंज्यूमर एसोसिएशन को जो है कि अब एक पहचान बड़ी पजीराई मिली। नाज़रीन, कोकब इकबाल साहब से गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।